کچھ ایسے بھی متاثرین ہیں۔ ایک یہی آسرا تھا ہمارا، سسر بھی نہیں ہے، ساس بھی نہیں ہے، یہ بڑا بھائی تھا گھر میں۔ Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Above was so high, like a diamond in the sky. خودکش دھماکے میں نوشہرہ میں جو رات کو دھماکہ ہوئے اس میں وہ زخمی ہو گئے۔ اپنے بچوں کا پیٹ پالنا پڑتا ہے، ورنہ کیسے زندگی کی گاڑی چلے گی؟ زاہد گل کا یہ گلستان اب ویران ہے، اس لیے کہ اب اس باغ کا مالی کبھی واپس نہیں آئے گا، اور یہ ننھے پھول اپنی آبیاری کے لیے ہمیشہ مالی کا انتظار کرتے رہیں گے، مگر یہ انتظار بے سود، اس لیے کہ ان بچوں کو نہیں معلوم کہ کس جرم کی پاداش میں ان کے والد زاہد گل کو دہشت گردوں نے اتنی بڑی سزا دی۔ بچے 4 ہیں میرے، شادی کے تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں۔ والد بھی بہت اچھے تھے اور ساتھی بھی بہت اچھے تھے، اخلاق تو بہت اچھا تھا ان کے، سب کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بھی، میرے ساتھ بھی، گھر والوں کے ساتھ بھی، گلی میں بھی، ہر جگہ ہر کسی کے ساتھ اخلاق بہت اچھا تھا ان کا۔ جو بھی آتے ہیں ان کو بس کہتے ہیں کہ بہت اچھے آدمی تھے۔ وہ تو ایسے تھے جیسے ہمارا باپ ہے، پہلے تو باپ تھا، وہ ہمارا بڑا بھائی تھا جو زید گلنامہ بتا رہے ہیں، پھر باپ فوت ہو گیا، امی بھی فوت ہو گئی، پھر بڑی بہن فوت ہو گئی، پھر باپ کی جگہ یہ ہمارا بڑا بھائی تھا، یہ ہمارا باپ بھی تھا، بڑا بھائی بھی تھا۔ اتوار کے دن وہ ہم سب کو باہر گھمانے اور سیر کے لیے لے جاتے تھے، ہمیں اکیلے جانے نہیں دیتے تھے، ہم ان کے ساتھ باہر جاتے بہت خوش ہوتے۔ اچھا آدمی تھا یہ، سب کو ساتھ ایک جیسے اخلاق جی، ہاں بہت زیادہ۔ 4 بہن ہیں جی، ایک فوت ہو چکی ہے اور 3 بھائی ہیں، ایک میرا بڑا بھائی وہ بھی دھماکے ساتھ، اور بس میرا 2 بہن ہیں، ایک میں ہوں، ایک میرا چھوٹا بھائی ہے۔ وہ اس چھوٹے سے گھر میں اپنی بیوی اور 4 بچوں کے ساتھ مقیم تھا۔ ان کی بیوہ کے مطابق زاہد گل کے جانے کے بعد جو ذریعہ تھا آمدنی کا وہ بھی چھن گیا۔ قصبہ پرسی کے عالم میں زندگی گزارنے والے یہ متاثرین سوچتے ہیں کہ آگ و خون کا یہ بازار کب تک گرم ہوتا رہے گا اور کب تک گھر لٹتے رہیں گے اور معصوم بچے بے آسرا ہوتے رہیں گے۔ 2-3 دن پہلے میرے بھائی سے میری ملاقات ہوئی تھی، وہ اسپتال میں ذرا ٹھیک لگ رہے تھے اور مجھ سے کہا کہ حالات صحیح نہیں ہیں۔ اس نے میری خاطر مدارات بھی کی تھی، اشارے سے کسی کو کہا تھا کہ ان کے لیے کچھ لا دو۔ مجھے بڑے پیار سے دیکھ رہے تھے، پھر مجھے پتا چلا کہ یہ میری آخری ملاقات ثابت ہوئی۔ کھانے کا تو بہت شوقین تھے، بس ہر چیز بالکل الگ طریقے سے، بس سویٹ بھی پسند تھی ان کو، وہ کھانے میں بھی گوشت وغیرہ اور سبزیاں، بھنڈی، بینگن وغیرہ وہ شوق سے کھاتے تھے۔ میں زیادہ تر وہ مکرونی والی ڈش ہوتی تھی وہ بناتی تھی، جو وہ فرنی وہ بناتی تھی ان کے لیے، وہ پسند ہوتی تھی۔ یہی اتوار کے دن، چھٹی کے دن نا، یہی بناتی تھی۔ جی ہمارے تو اس نے بہت فرمائشیں پوری کی۔ اس نے پہلے تو یہ کہ پوری تعلیم کرنے تو پوری کرو، چاہے وہ قرآن کا ہو یا اسکول کا ہو، جو کام بھی اپنی پسند کی ہو کر لو، مثلاً جو ہنر بھی ہو کر لو، دل سے کر لو۔ خاص کر سیر کی فرمائش کرتے، ہمیں سیر لے جاؤ، ہمیں لے جاتے تھے، بہت لے جاتے۔ یہاں پر جب ہم پنجاب سائڈ وغیرہ وہاں پر جاتے تھے، وہاں پر ہمارے رشتہ دار ہیں، وہاں پر ہم کو بھی وہاں پر بھی گھماتے تھے، یہاں پر وہاں پر۔ یا کم از کم میرا عمر ہوگا 24-25 سال ہوگا۔ اس نے ہمیں بہت پیار بھی دیا ہے، بہت کچھ ہمیں دیا ہے اس نے۔ میرا بہت پیارا بھائی اور پیارا انسان،
جس کی مثال لانا مشکل ہے. میرا بھائی زاہد گل باہر چلا گیا اور مجھے پتہ نہ چل سکا. مجھ سے، بھائیوں سے، بہنوں سے اور صفیہ بھابھی اور بچوں سے سب سے بہت پیار کرتے. سب کی ضرورتوں کا خیال رکھتے. اب اس کا کمرہ ویران، بچے یتیم اور بیوی بے آسرا ہو گئی ہے. یقین نہیں آتا کہ وہ اب ہم میں نہیں. دن بدن خوف کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں. پشاور میں اگر گزشتہ 6-7 برسوں سے حالات خراب ہیں تو کراچی کا جو منظرنامہ آج کل دکھائی دے رہا ہے اس میں بھی ایک عام شہری معطل کاروبار زندگی میں خود کو بے بس اور لاچار پاتا ہے. اور پھر یہ دہشت گردی اسے عدم تحفظ کے احساس سے روشناس کراتی ہے اور وہ جائے امان ڈھونڈنے کے لیے دائرے توڑنے کی کوشش میں مصروف عمل دکھائی دیتا ہے. چند دن پہلے یہ زاہد گل ہم سے ملا تھا. ہنس تھا، مطلب خوش تھا، مطلب بچوں کے بارے میں بات کرتا تھا. ہمارے ایک اچھا ساتھی تھا. ہر وقت بچوں کے بارے میں مطلب پوچھتا تھا، کہتا تھا کہ میں اس کو اتنا پڑھاؤں گا، ایسی تربیت کروں گا. اس کے دل میں ہر وقت یہ خواہش ہوتی رہتی تھی کہ میرے بچے بھی مطلب لکھ پڑھ کے مطلب اس طرح بنیں گے. اس نے چند دن پہلے مجھ سے بات کی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو جو ہے نا وکیل بناؤں گا اور بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا. آج یہ بیچارہ چلا گیا، بہت سے ارمان اور خواہش چھوڑ کے مطلب وہ دنیا سے مطلب رخصت ہو گیا. میرے چچا کے بیٹے نے مجھے آ کے بتایا کوئی واقعہ ہوا ہے، کوئی دھماکہ ہوا ہے اور زاہد گل اسپتال میں ہے. بہت سے لوگ زخمی ہیں، کچھ لوگوں کی حالت خطرے سے باہر ہے. اسی طرح زاہد گل بھی جلد ٹھیک ہو جائے گا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ سیریس ہیں اور بے ہوش ہیں، مگر امید ہے کہ 1-2 دن میں اس کی حالت ٹھیک ہو جائے گی. بچوں کے لیے تو ہر چیز لا دیتے اور جو کوئی موقع ہوتا تھا عید وغیرہ تو پھر تو میرے لیے بھی گفٹ لاتے تھے، انگوٹھی یا سوٹ وغیرہ. جو وہ لاتے میں خوش ہو جاتی تھی، چاہے وہ معمولی ہو یا مہنگا ہو، لیکن تحفہ ہوتا تھا نا تو میں خوش ہو جاتی تھی. ایسے میرے دل میں کوئی ایسے خواہش نہیں تھی، لیکن جب بھی کوئی چیز بھی لا دیتے تو میں خوش ہو جاتی تھی، وہ جو کوئی چیز بھی ہو. اب تک کوئی ایسی بات نہیں ہے نا جس سے میں نہ خوش ہوں. شادی سے اب تک سبھی خوشیاں تھیں. بہت خیال رکھتے تھے میرا. میں اور میرا بڑا بھائی جو فوت، ہم اس نیچے والا کمرے میں سوتے تھے اکیلے. ہمارا باپ بہن بھی اس کمرے میں تھے. تو اس کا شوق پہلوانی اس کا بہت زیادہ شوقین تھا. ہم دونوں بس اس نیچے پہلوانی جی کی بس ایک بول کے ساتھ جھگڑا کیا. پہلوانی میں وہ جیتا تھا جی. ریسلنگ شوق سا دیتے تھے اور بہت وہ مزاحی ڈرامے پوسٹو والا وہ بہت شوقین تھا. ابھی وہ دیکھتا تھا بچپن بھی. وہ بڑا بچوں کا باپ بھی بنے وہ بس ایک جیسا ہی. دکھ ہوتا ہے، جب سنا تو تب بھی دکھ ہوئے. یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ بہت اچھے انسان تھے، بہت نیک تھے، شریف انسان تھے. سب سے بڑی بات یہ کہ بچوں کی کفالت کرتے تھے محنت مزدوری کر کے. بس عزت کی 2 وقت کی روٹی بس کما کے لاتے تھے. یہی تھا. دکھ ہوتا ہے جب دیکھتے ہیں سنتے ہیں. پہلے تو یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ صحت دے، اب کہتے ہیں اللہ انہیں بخشے، اب جنت فردوس میں جگہ دے. دہشت گردی کی آڑ میں خوف کی جو چادر ہمارے سر پر تنی ہے، اس نے پورے وجود کو ایک انجانے خوف اور خدشے کے سبب اور کمزور کر دیا ہے. کوئی دن ایسا نہیں جس دن یہ ہنگامے اور دھماکے نہ ہوں. سکون، چین اور امن جیسے لفظ اب ہمیں اجنبی سے لگتے ہیں. امن اور امان کو ختم کرنے والا، امت میں قتل و غارت گری کو رواج دینے والا، دہشت گردی، انتہا پسندی اور ملیٹنسی اور اس طرح کی جو بومبنگ ہے سوسائٹی کے اندر اس کو رواج دینے والا کسی بھی عنوان سے، کسی بھی نعرے سے، کسی بھی تصور سے وہ واجب القتل ہے. آقا علیہ السلام نے اس کے لیے یہ حکم عطا فرمایا. ایک یہی آسرا تھا ہمارا. سسر بھی نہیں ہے، ساس بھی نہیں ہے. یہ بڑا بھائی تھا گھر میں. 2 چھوٹے بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں اور یہ 4 میرے بچے. بس یہی آسرا تھا ہمارا. سربراہ یہی تھا ہمارے گھر کا. اور وہ کام والا بھی تھا. یہ 2 ہیں لیکن ان کا صحیح کام بھی نہیں ہے. کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. دیہڑی کا کیا کام ہے؟ ایک دن ہوتا ہے 2 دن نہیں ہوتا. بس اسی کا آسرا ہے، بس خدا کا آسرا ہے.
अब तो वो आसरा भी नहीं रहा। इंसान इस तरह इंसान था कि आप इसको जो भी कहते हैं, बाज़ लोग इस तरह होते हैं कि इंसान जितना भी बुरा हो, मरने के बाद सब लोग इसकी तारीफ़ करते हैं कि ये अच्छा था, लेकिन इसको मतलब ये तो अभी नहीं है, अभी तो ये अल्लाह को प्यार हो चुका है। अगर ये सामने होते, अगर हम पसे पर्दे की बात करें तो ये वाकई एक अच्छा इंसान था। हम इस तरह नहीं कहते कि अभी ये मरा है, इसके रिश्तेदार खड़े हैं तो अभी इस वास्ते से हम ये कह रहे हैं, ये बात नहीं है, ये हकीकत में एक अच्छा इंसान था। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मेरा भाई, मेरे घर भर का सरमाया, हमारी छत और हमारा आसरा, उनका यूं चले जाना बहुत दुख देता है। सब कहते हैं कि अल्लाह का काम है, इंसान के इख्तियार में कुछ नहीं। बहुत सारी बातें याद आती हैं। मैं भाई को और उनकी बातों को भुला नहीं सकती। घर भर का प्यारा सा इंसान, बहुत मोहब्बत करने वाला, और एकदम यूं दुनिया से चला जाए, यकीन नहीं आता। माँ बाप के बाद वो हमारी देखभाल करने वाला था। जाहिद गुल 4 बच्चों का बाप और अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े थे, बल्कि घर के वाहिद कफील थे। जब बेकरी में धमाका हुआ तो वो भी वहाँ मौजूद थे। घर के मकीन उनके जाने का तस्करा करते हैं तो कुछ खो से जाते हैं। जल्दी में आए थे, वो कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे। उसके दोस्त ने उसको रिंग किया कि बाहर आ जाओ, दोनों जाते हैं किसी काम से। तो वो पानी के लिए घर में आया था, 1 गिलास पानी पिया और जल्दी, मेरे साथ इतनी बात भी नहीं की। कह रहे थे कि मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ। काम के बाद पता नहीं वो होटल में खाना के लिए ऑर्डर दिया था ना, और बैठ गए थे, खाने के लिए बैठ गए थे। काम से गए थे, वो भूख लगी थी, कह रहे थे कि खाना खा ले। उनके दोस्त बता रहे थे फिर बाद में, और बस होटल में बैठ गए तो उस वक्त बस ब्लास्ट हो गई थी। इतवार के दिन 5 तारीख, इस बार गाड़ी खड़ा हुआ थी मैदान में, मोटरसाइकिल। हम बताते थे लाला किधर जाओगे, वो मुझे पता है मैं आएंगे उस दोस्त के साथ, हम नौशहरा तकरीबन 4 बजे शाम को वो हो गया। और 4-5 घंटे बाद उसका जवाब हमें आई, वो धमाके में ज़ख्मी हुई। और एक आखिरी बात हमें अस्पताल में, हम ठीक है जी, बस आप दुआ करो जी। भाभी से मैंने पूछा कि भाई कहाँ गए हैं। उन्होंने बताया कि शायद वो मेरी माँ की तरफ गए होंगे, नौशहरा, और बाद में पता चला कि वहाँ पर वाक़या हुआ है। 3 पर चक्कर चल रहा था। इसने कहा क्या है, मैंने कहा मतनी में धमाका हुआ है। इसने कहा या अल्लाह उनको गर्क करे कि ये धमाके रोज़ होते ही। कितने मरे थे, मैंने कहा 3 आदमी मरे थे। उसने कहा ठीक है, फिर ये अपने कमरे में गया। उसके बाद ये मालूम नहीं था कि भाई ये ख़ुद भी मौत की नींद सो रहेगा, क्योंकि ख़ुद ये गया नौशहरा। वहाँ पर जब नौशहरा रात को टाइम था, 8:30 बजे का टाइम था, फिर मैं टिकट चल रहा था, मैंने देखा कि नौशहरा में धमाका हुआ गैस पड़ने से, और 20 अफराद ज़ख्मी हैं। बाद में पता लगा कि भाई जब मैं घर से बाहर से आया तो उसने कहा कि भाई आपको पता है। मैंने कहा क्यों? कहना आपका चाचाजाद भाई जो है वो तो ज़ख्मी है, अस्पताल में पड़े हुए। मैंने कहा कौन से धमाके? कहने नौशहरा में, जो बेकरी में हुआ था। फिर रात के 12:30-1 बजे का टाइम था। हम गया अस्पताल, या 2 बजे वहाँ पर पहुँच गए। कहने भाई इसको खून की ज़रूरत है। 2 दिन तो तकरीबन सही थे, बात भी कर रहे थे। उनके बाद बस बेहोशी में उनकी बस। असर को तो मैंने उनसे फ़ोन पे बात की हुई थी। ये कैसे हो सकता है? घर लुट जाते हैं, उजड़ जाते हैं, बच्चे यतीम और बेआसरा हो जाते हैं।